السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو شخص محرم کے مہینے میں درود اہل بیت پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے معجزے ہوتے ہیں، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور کچھ واقعات بھی آپ کو بتلاؤں گا کہ جس سے درود اہل بیت کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ کو اچھی طرح سے ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے درود اہل بیت کو پڑھنے کا اہتمام کیا ہے ان کی زندگی میں کیسے کیسے معجزے ہوئے ہیں، اور پھر آخر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس درود اہل بیت کے اندر کیسے کیسے راز پوشیدہ ہیں۔ کچھ راز کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بس توجہ کے ساتھ بنے رہیں اور آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ دیکھیے، پہلے آپ درود اہل بیت کو جان لیں کہ درود اہل بیت ہے کیا۔ آپ کو میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں یا اسکرین شاٹ لے کر آپ محفوظ کر لیں، اس کے بعد بات آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، درود اہل بیت یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدنا حسن و سیدنا حسین و سیدتنا زینب و سیدنا عباس وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود اہل بیت ہے۔ کچھ الگ الفاظ کے ساتھ بھی یہ آتا ہے کہ جس میں اہل بیت کا تذکرہ، لیکن یہ سب سے بہتر درود شریف ہے درود اہل بیت میں، کیونکہ اس کے اندر نام ہے اہل بیت میں جو حضرات یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کے اس کے اندر نام ہے، آپ کے ازواج مطہرات کے، بیٹیوں کے، اور اسی طرح سے آپ کے نواسوں کے اس کے اندر نام ہے۔ اب آئیے اس پر کچھ واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اہمیت کا اندازہ خود ہی ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کس نے نام نہیں سنا ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آل میں سے ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا خواب میں دیدار ہو جاتا ہے جو درود اہل بیت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص نے مستقل 1 سال تک روزانہ 500 بار درود اہل بیت پڑھنے کا معمول بنایا۔ اسی دوران اسے خواب میں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور امام نے فرمایا، ہمارے محبت اور درود بھیجنے سے تمہارا دل روشن ہو گیا ہے، ہم تم سے راضی ہیں۔ تو دیکھیے، امام زین العابدین خواب میں آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں، جو درود اہل بیت پڑھتا ہے کہ ہم آپ سے راضی ہیں، اور امام زین العابدین کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنیے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص دن میں کم از کم 100 بار یہ درود اہل بیت پڑھے گا، اس کی دعائیں آسمان میں فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کی دعائیں فرشتے لے کر جاتے ہیں آسمان میں اور فوراً قبولیت کے دربار میں پیش کی جاتی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ دیکھیے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں درود اہل بیت کے بارے میں کہ جو شخص اخلاص سے اہل بیت پر درود بھیجتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کے دل سے ظلمت یعنی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح درود اہل بیت سے ظاہری اور باطنی بیماری کا علاج بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سخت بیمار تھے، علاج سے افاق نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے روزانہ 1000 بار درود اہل بیت پڑھنے کی نظر مانی۔ چند دنوں میں صحت یاب ہو گئے، رب ذوالجلال نے انہیں صحت عطا فرما دی، شفا نصیب فرما دی، اور یہ فرمایا مجھے دوا سے شفا نہ ملی مگر اہل بیت کی محبت سے مجھے آرام ہو گیا، شفا نصیب ہو۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جنہوں نے درود اہل بیت پڑھنے کا اہتمام کیا، ان کی زندگی میں کیسے کیسے معجزے ہوئے۔ اب آئیے کچھ راز کی باتیں درود اہل بیت کے اندر جو پوشیدہ ہیں راز وہ کیے لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو شخص دل سے درود اہل بیت پڑھتا ہے، اہل بیت کی روحانی توجہ اس پر ہو جاتی ہے اور وہ شخص ان کی محبت میں خاص مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ اہم راز اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح دوسرا راز دیکھیے، کہتے ہیں
दिल से हसद, बुग़्ज़ और नफरत ख़त्म हो जाती है। ये दुरूद अहले बैत दिल को ऐसी नरमी अता करता है कि बंदा दूसरों से हसद, कीना रखना छोड़ देता है और आजिज़ी उसके दिल के अंदर पैदा हो जाती है। इसी तरह तीसरा राज देखिए, बातिन की सफाई और दिल का जिला हासिल होता है। कहते हैं यह दुरूद दिल को अंदर से रोशन कर देता है। जिक्र और दुरूद से दिल आईना बन जाता है और बंदा नूरानी कैफियत महसूस करने लगता है। इसी तरह चौथा राज, रूहानी ख्वाब और अहले बैत की ज़ियारत नसीब हो सकती है। मतलब यह है कि बहुत से सूफियाए किराम, उलमाए दीन, अकाबिरीन ने लिखा है कि जो शख्स दरूद अहले बैत की कसरत करता है तो दरूद अहले बैत की कसरत से बाज़ खुश नसीबों को अहले बैत की ख्वाब में ज़ियारत हो जाती है। ठीक है ना। तो देखिए कितना अहम राज इसके अंदर पोशीदा है। दरूद अहले बैत पढ़ने का जो है तमाम करें। पांचवा राज देखिए, 8 राज मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो पांचवा राज देखिए, दुआएं फौरन कबूल होने लगती हैं। अहले बैत पर दुरूद भेजने वाला शख्स मकबूल बंदों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है, जिसकी दुआएं जल्दी कबूल होने लगती। इसी तरह छठा राज देखिए, सच्चे इश्क रसूल की अलामत बन जाता है जो अहले बैत पर दरूद ज्यादा से ज्यादा पढ़ता है। और फिर यही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे बंदे से बहुत खुश होते हैं। सातवां राज देखिए, इल्म, फहम और हिकमत आता होती है। किसको? जो दरूद अहले बैत पढ़ता है। अहले बैत इल्म और हिकमत के खजाने हैं। उन पर दुरूद पढ़ने वाला इल्म नाफे और बसीरत का नूर पाता है। और आखिरी अहम राज 8वां जो दरूद अहले बैत के अंदर है, कहते हैं कि परेशानियों की जगह दिल में सुकून बस जाता है। दुरूद अहले बैत एक रूहानी सुकून आवर है जो बेचैनी, डिप्रेशन, खौफ, वसवसे और बेबरकती को खत्म करके सुकून अता करता है। तो नाज़रीन, ये दरूद अहले बैत के बारे में कुछ अहमियतें और फजीलतें थीं जो मैंने आपकी खिदमत में जिक्र की हैं। उम्मीद है कि दरूद अहले बैत को पढ़ने का आप एहतमाम ज़रूर करेंगे। दरूद शरीफ बहुत सारे हैं। दरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी है, उसको पढ़ने का मामूल बनाएं। लेकिन दरूद अहले बैत को इस महीने में यानी मुहर्रम के महीने में अगर पढ़ा जाए तो ये ज़्यादा मुअस्सिर होता है, क्योंकि अहले बैत का जिक्र होता है, जहन तरोताज़ा होता है। इनकी सीरत को सुनने के लिए, इनके तज़किरों को सुनने के लिए एक माहौल मुआशरे के अंदर बना हुआ होता है। तो ये दरूद अहले बैत मुहर्रम के महीने में पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम कीजिए। जितना आप पढ़ सकते हो, 100 मरतबा, 300 मरतबा, 313 मरतबा या 500 मरतबा या 513 मरतबा या 1100 मरतबा या 900 मरतबा, जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ने का मामूल बनाइए। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। रब्बुल जलाल अमल के तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।